السلام علیکم، میں احمد عاصم روز شہباز سرکار شہباز حکومت ایک سال میں ختم، پھر نیا سیٹ اپ آئے گا۔ نئے سیٹ اپ میں عمران خان صاحب کا کیا کردار ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوگا، اور پیپلز پارٹی کیا کرے گی۔ مارکیٹ میں نئی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی حکومت بنے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، مگر ادھر ادھر سے کانوں میں خبریں ڈالی جا رہی ہیں کہ یقین کر لیں کہ یہ حکومت ایک سال سے زیادہ نہیں چلے گی، اور اس بات پر بھی یقین کر لیں کہ ایک سال کے بعد عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے۔ اب سوال تو بنتا ہے کہ ہوگا کیسے، یہ حکومت ایک سال کے بعد کیسے جائے گی۔ میں کئی بڑے بڑے دانشوروں کے، بڑے بڑے صحافیوں کے، کالمسٹوں کی جو رائے ہے، ان کی رائے ہے، کچھ اس کو رائے کو انفارمیشن بھی قرار دیتے ہیں، لیکن بہرحال میں پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی صرف منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں آصف زرداری صاحب کہ ادھر سے شہباز شریف حکومت جو ہے مشکل ترین فیصلے کر لے، آئی ایم ایف کے ساتھ ساری ڈیلیں کر لے۔ آئی ایم ایف سے وہ جو بڑا پیکیج ہے 8 ارب والا، 1.1 ارب والا تو مل گیا نا آخری قسط، اس کے بعد وہ 7-8 ارب ڈالر جو لینے آئی ایم ایف سے، ظاہر اس میں کڑی شرائط ہوں گی، مشکل شرائط ہوں گی، وہ لے لیں۔ اور جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 500 کراس کر جائے، اور اس کے بعد بجلی جو ہے وہ اس کا یونٹ 150 تک پہنچ جائے گا۔ یہ ساری مصیبتیں، مشکلات، یہ ساری کی ساری شہباز شریف صاحب کر لے، یعنی جیسے شہباز شریف صاحب بیچارے جمے ہی اس کے واسطے نہیں، یعنی پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی شہباز شریف یہی کچھ ان سے کروایا گیا، اور اب جو حکومت ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے مشکل فیصلے شہباز شریف سے کروائے جائیں گے۔ اور سب سے بڑا فیصلہ، جو مشکل ترین فیصلہ ہے، جو پیپلز پارٹی کے لیے، مسلم لیگ نون کے تو منشور کے مطابق ہے، نجکاری، پی آئی اے کی نجکاری، اسٹیل مل کی نجکاری، وابڈا کی، یعنی وابڈا کی جو یہ کمپنیز ہیں، ڈسکوز تقسیم کار کمپنیاں، ان کی نجکاری، بجلی کا کوئی نظام بہتر کرنا ہو، یہ سارے کام شہباز شریف صاحب کر جائیں، اور اس کے بعد اچانک رات کو کسی ٹائم، دن کو، دوپہر کو کسی ٹائم چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں کہ جناب سی کا اجلاس ہم بلانے جا رہے ہیں۔ اجلاس کا ایجنڈا ہوگا اپنا حکومت کی حمایت جاری رکھنی ہے یا حکومت سے الگ ہونا ہے۔ اچھا، اب یہ خبریں دینے والے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، یہ خبریں دینے والے، یہ بات کرنے والے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ مسلسل جس دن وفاقی کابینہ نے حلف اٹھایا تھا اس سے 2 گھنٹے پہلے، یعنی وفاقی کابینہ اور پنجاب کابینہ کی حلف برداری سے 2 گھنٹے پہلے وہ سب کہہ رہے تھے، یہ والی باتیں کرنے والے، کہ پیپلز پارٹی تو کابینہ کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو ڈے 1 سے ایک خبر دے رکھی ہوئی ہے، جو ابھی تک صحیح ثابت ہوئی ہے، کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ جس دن وفاقی کابینہ میں پیپلز پارٹی نہیں شامل ہوئی، کہا گیا کہ پنجاب کابینہ میں پیپلز پارٹی شامل ہو جائے گی، تو میں گزارش یہ کیا کرتا تھا کہ بھائی اگر پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سیاست کی وجہ سے وفاقی کابینہ میں شامل ہونا مناسب نہیں سمجھا، اگر وفاقی کابینہ میں پیپلز پارٹی شامل ہوتی تو زیادہ منسٹرز تو سندھ سے ہوتے پیپلز پارٹی کے وفاقی کابینہ میں، اور ایک آدھ پنجاب سے بھی ہو جاتے، تو سندھ میں تو پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کا فرق نہیں پڑنا، پنجاب میں پڑتا ہے۔ تو جب پنجاب کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اپنا یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں حکومت کا شیئر لیں گے، حکومت میں کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے، تو پھر وہی دانشور پھر کہتے لگے کہ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی شامل ہوگی۔ میں ان سے پھر سوال کرتا تھا کہ یار پنجاب کا ہی تو مسئلہ ہے بھائی، پنجاب کی وجہ سے حکومت میں نہیں شامل ہونا چاہ رہے، اتحادی ووٹ دے رہے ہیں لیکن کابینہ شیئر نہیں کر رہے، فیصلہ سازی میں، پالیسی سازی میں حصہ نہیں لینا چاہ رہی پیپلز پارٹی۔ تو دونوں جب چیزیں غلط ثابت ہوئی تو پھر وہی دانشور، پھر وہی ادھر ادھر کی خبریں لانے والے وہ کہنے شروع ہو گئے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے نا اب وہ اس حکومت سے نکل جائے گی، مشکل فیصلے مسلم لیگ نون کر لے گی، شہباز شریف صاحب کر لیں گے، سارا ملبہ شہباز شریف صاحب کو گرا کر پیپلز پارٹی سے ملبے میں دبا کر شہباز شریف صاحب کو نکل جائے گی باہر۔ میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی آصف زرداری شہباز شریف کی حکومت کی 5 سالہ مدت پوری کرنے کے لیے ان کی بقا کی ضمانت ہے، اور پیپلز پارٹی اس سسٹم کی بقا کی ضمانت ہے۔ پیپلز پارٹی چاہے گی کہ 2029 میں انتخابات ہوں، ہم پیپلز پارٹی کو سارے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی جمہوریت کے لیے کر رہی ہے، آئین کے لیے کر رہی ہے، یہ باتیں ہم سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنے سیاسی مفاد کے لیے بھی ان کا یہ فیصلہ ہے کہ باقی معاملات اپنی جگہ ہوں گے لیکن ہم ان پر یقین نہیں کرتے،
لیکن پیپلز پارٹی کا سیاسی مفاد بھی اسی میں ہے کہ 2029 تک یہ سسٹم چلتا رہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. لیکن جو مارکیٹ میں چیز تیزی کے ساتھ کبھی آرٹیکلز کی شکل میں، کبھی ولاگ کی شکل میں، کبھی کسی گوسپس کی شکل میں اب یہ فیڈ کی جا رہی ہے لوگوں کو کانوں میں، کہی جا رہی ہے کہ یہ حکومت 1 سال سے زیادہ نہیں چلے گی. اچھا، اب یہ بھی ممکن ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا نا کہ بلائیں گے، ہم قرارداد میں لاؤں گا، قمر جاوید باجوہ کو اور فیض حمید کو پارلیمنٹ میں بلا کر ان سے پوچھیں کہ کیوں تم لوگوں نے طالبان کو واپس آباد کیا لا کر، جو اپنا ملیٹنٹ تھے، جو ریاست کے خلاف صف آرا تھے، جنہوں نے ہمارے جوانوں کو قتل کیا ہوا، جنہوں نے ہمارے بچے مارے ہوئے، ان کو کیوں تم لوگوں نے لا کر بسایا؟ بلائیں عمران خان کو، بلائیں فیض حمید کو، بلائیں قمر جاوید باجوہ کو، بلائیں ان ججز کو جنہوں نے سازشیں کی نواز شریف حکومت کے خلاف. یہ کہہ رہے ہیں نا اپنے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع. تو وزیر قانون نے کہا کہ نہیں جی، پارلیمنٹ کے پاس تو اختیار نہیں ان کے بلانے کا. لیکن یہ ممکن ہے کہ پیغام شہباز شریف صاحب کی حکومت کو یا نواز شریف صاحب کو دیا جاتا ہو کہ دیکھو، آپ کی حکومت جب ہم چاہیں ختم کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ گوسپس، یہ جو خبروں کے نام پر کسی کی خواہش یا خبروں کے نام پر کوئی ایجنڈا وہ سامنے لایا جا رہا ہو. اب کہا کیا جا رہا ہے، جو میں نے ایک حصہ آپ کو بتایا کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ IMF کا پروگرام، یہ بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگی، یہ سارا کچھ کرنے اور نجکاری کے بعد پیپلز پارٹی بائے بائے کہہ دے گی. CEC بلائیں گے بلاول بھٹو، طریقہ کار یہی ہوگا نا. پیپلز پارٹی CEC کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے. CEC بلائیں گے، CEC کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ حکومت تو ٹھیک چل نہیں رہی، شہباز شریف صاحب نے پرائیویٹائزیشن کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، عوام پر بجلی کے بم گرا دیے، عوام پر پیٹرول بم گرا دیے، سارا کچھ کر دیا، ہم اس حکومت کی حمایت واپس لیتے ہیں. اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ میرا سوال تھا یہ والی بات کرنے والوں سے، تو پھر کیا ہوگا؟ جناب مجھے جواب بڑا دلچسپ ملا جی. پھر یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. میں نے کہا جی کیسے بنائے گی؟ پھر بھی ہوگا کہ پیپلز پارٹی PTI کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی. تو اچھا جی PTI کی حکومت پیپلز پارٹی کی بنوائے گی؟ بھئی عمران خان اپنے مشکل دور تو دیکھ چکا ہوگا نا، مزید 1 سال جیل میں. جب مزید 1 سال وہ جیل میں ہوگا تو اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کو کیوں فرنٹ سیٹ پر بٹھائے گا؟ تو کہا کہ نہیں، پیپلز پارٹی اس شرط پر عمران خان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گا کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا. تو 1 سال کے بعد عمران خان رہا ہو جائے گا، پیپلز پارٹی کو PTI سپورٹ دے گی اور وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ اپوزیشن میں. اچھا جی مان لیتے ہیں. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے نا، کھل کے بات کرتے ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے، کھل کے بات کرتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ جنرل عاصم منیر جب تک آرمی چیف ہیں، اور 25 تک تو ہیں نا، 2025 تک، تو جب تک وہ ہیں آرمی چیف تب تک تو عمران خان کی واپسی نہیں ہے. تب تک کسی قسم کی عمران خان کو کوئی نہ ڈیل آفر کی جائے گی، نہ ڈھیل آفر کی جائے گی، نہ رعایت دی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ میں یہ مارجن دے دیتا ہوں آرمی چیف کو کہ بطور DG ISI انہوں نے جب شکایت کی تھی کہ جی آپ کی اہلیہ کرپشن کرتی ہیں، تو عمران خان صاحب نے ان کے خلاف ان کو ہٹوا دیا. وہ بھول جائیں گے کہ یار کبھی عمران خان نے میرے ساتھ یہ بھی کیا تھا. میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ آرمی چیف کو یہ بھی وہ معاف کر دے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے ان کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں ملے. ان کو یہ تک کہا کہ محب وطن نہیں ہوں گے، یہ کہا تھا نا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آرمی چیف بن رہے ہیں عاصم منیر. تو فیصل آباد کے جلسے میں کھڑے ہو کے عمران خان نے کہا تھا کہ آصف زرداری اور نواز شریف جس کو لگائیں گے آرمی چیف، وہ جنرل وہ نہیں ہوگا اپنا محب وطن. میں چاہتا ہوں کہ محب وطن جنرل آرمی چیف ہو. تو جس پر ISPR نے آفیشیلی اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ پاکستان کے سارے جرنیل جو ہے محب وطن ہے، اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. وہاں سے عمران خان نے آغاز لیا تھا اور کہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ کو عام انتخابات کے بعد بننے والی حکومت تک ایکسٹینشن دی جائے، عمران خان کے پروگرام میں بیٹھ کر. میں کہتا ہوں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب یہ بھی بھول جائیں، معاف کر دیں گے کہ جی کوئی بات نہیں، میرا ذاتی معاملہ ہے، کچھ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے، کیا وہ بلایا جا سکتا ہے؟ جس کے لیے باضابطہ ابھی چند دن پہلے
کور کمانڈر کانفرنس میں پریس ریلیز جاری کی گئی کہ ان عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، کسی قسم کی ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی تو کیا وہ بھول جائیں گے؟ چلیں ہم کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ چلیں یار لڑائی معاف، سلیٹ صاف کرتے آگے بڑھتے ہیں، چلیں عمران خان نے جو کچھ کیا اس کو معاف، ہم نے جو کچھ کیا ہم اس کو بھول جاتے ہیں، نون لیگ نے جو کچھ کیا اس کو بھول جاتے ہیں، پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا اس کو بھول جاتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت نہیں ساتھ چلا سکتے، عمران خان پیپلز پارٹی کو سپورٹ دینے کو تیار ہے تو چلیں جی عمران خان کو پیپلز پارٹی رہا کرنا چاہتی ہے، حکومت بنا کر بے شک رہا کر لے، ہم بیچ میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، قسماں کھاؤ۔ اسٹیبلشمنٹ ٹوٹل ہے پولیٹیکل ہو کر سائڈ پہ بیٹھ جائے۔ 14 اپریل 2022 کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے مطابق ٹوٹل سائڈ پہ ہو جائے، مان لیا جی۔ تو سوال سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان اپنی آزادی کی شرط پر پیپلز پارٹی کو جو سپورٹ دیں گے وہ سپورٹ اگلے 4 سال، کیونکہ 1 سال کے بعد کہا جا رہا ہے حکومت ختم ہو جائے گی، تو اگلے 4 سال تک وہ برقرار رکھیں گے؟ اور کیا آصف زرداری، بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ عمران خان پر اعتبار کرے گی جن پر ان کے اپنے ساتھیوں کو اعتبار نہیں ہے؟ ناقابل اعتبار آدمی ہے، ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے گھنٹے اگلے لمحے وہ کیا کرے۔ تو پھر مطلب اب فرض کر لیتے سارا کچھ ہو گیا، شہباز شریف سے پیپلز پارٹی نے سپورٹ واپس لے لی، شہباز شریف کی حکومت دھڑن تختہ گر گئی، عمران خان نے پیپلز پارٹی کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا اعلان کر دیا، حکومت بن گئی، عمران خان باہر آ گئے۔ تو باہر آئیں گے تو ظاہر ہے کسی بات پر آئیں گے نا، مقدمے شکدمے ادھر ادھر ہو جائیں گے نا، ختم ہو جائیں گے، باہر آ گئے عمران خان صاحب۔ تو اس کے بعد کیا عمران خان کسی بھی وقت اعلان نہیں کریں گے کہ یہ حکومت سے باہر نئے انتخابات؟ تو اس صورت میں کیا واپس مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر حکومت بنائے گی؟ ظاہر ہے نہیں بنائے گی۔ جب وہ دیکھے گی کہ پیپلز پارٹی نے ایک بار دھوکہ کر لیا، عمران خان سے ہاتھ ملا لیا، مشکل فیصلے ہم سے کروا لیے، اور پھر آ کر حکومت کے چکر میں عمران خان کے ساتھ بیٹھ گئی، اور عمران خان صاحب جو مسلم لیگ نون کے سب سے بڑے دشمن، ان کو رہا کروا دیا، تو پھر مسلم لیگ نون کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گی؟ تو یہ سارے فارمولے، کیونکہ سیاست میں ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے نا کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ مطلب عمران خان وہ آدمی ہے کہ جب 9 اپریل کو ان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور یہاں سے نکلنے کے بعد چلے گئے بنی گالا، اور اگلے دن صبح 10 اپریل کو اجلاس کور کمیٹی کا، تو وہاں کہتے ہیں کہ جی قومی اسمبلی سے ریزائن کر رہے ہیں ہم۔ سب نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خان صاحب خدا کا واسطہ مت کرو، اس طرح مت کرو، نہیں مانے خان صاحب۔ لیکن شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر نامزد بھی کر دیا گیا۔ 11 اپریل کو جس دن وزیر اعظم کا الیکشن تھا، اس دن وہاں پر پارلیمنٹ میں اجلاس کر کے کہا کہ کوئی اور ریزائن کرے نہ کرے میں کروں گا۔ سب کے آگے عمران خان نے گھر سے لائے ہوئے ٹائپ شدہ ریزائن رکھ دیے کہ دستخط کرو، سب سے بندوق کی نوک پر دستخط کروائے۔ پھر پنجاب حکومت، کے پی کے کی حکومتیں اپنے پاس تھی، دونوں اسمبلیاں توڑ دی، ترلے کرتے رہ گئے لوگ کہ اسمبلیاں مت توڑو، خان صاحب مارے جائیں گے۔ پرویز الہی نے کہا 76 مارن گے، یہی سپاہی جڑے ساڈے سیکورٹی واسطے کھلوتے نے، نہیں مانے عمران خان صاحب۔ تو بھائی وہ عمران خان جو ایڈونچرسٹ ہے، جو سیاسی ذہن نہیں رکھتے، سیاسی سوچ نہیں رکھتے، اس کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے چکر میں پیپلز پارٹی اتنی بڑی عیاشی چھوڑ دے گی کہ مسلم لیگ نون فرنٹ پر ہے، مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی ہے، ملبہ سارا مسلم لیگ نون پر گر رہا ہے، مشکل فیصلے مسلم لیگ نون کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی 2029 پر نظر رکھ کے آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ اچانک پیپلز پارٹی کو خیال آئے گا کہ جی نہیں مسلم لیگ نون کی حکومت گراؤ، عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت بناؤ۔ یہ کوئی احمق ہی کر سکتا ہے نا؟ صدر، گورنر 2، سینٹ چیئرمین، یہ سب پاس ہیں، سندھ کی حکومت، بلوچستان کی حکومت، سب پاس ہیں، مگر وہ ایڈونچر کریں گے کہ نہیں ہم نے مسلم لیگ نون کی حکومت گرانی ہے۔
یہ میرا خیال ہے کسی کا خواب ہو سکتا ہے، یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، ایسا احمقانہ فیصلہ کوئی 60 سال کا تجربہ رکھنے والی سیاسی جماعت اور جس کے فیصلے آصف زرداری اور بلاول بھٹو جیسے ذہن کرتے ہو، وہ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سازشی تھیوری ہو سکتی ہے، خبر نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔